تیسری چیز فرمائی وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فِرَّةٍ، کہ شکست کے بعد اگر واقعتاً ہی رومی دنیا کے اندر غالب آئے، مسیحی غالب آئے، تو وَأَوْشَكُهُمْ كَرَّةً بَعْدَ فِرَّةٍ، شکست کے بعد وہ دوبارہ سنبھل کر حملہ آور ہونے والے ہوں گے، اپنے اوپر اس کو طاری نہیں کریں گے۔ یہ فرد کے اندر بھی اور قوم کے اندر بھی۔ میں اس کو فرد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اور آپ کی ڈومین جو ہے، سمجھنے کے لیے تو ہمیں اس کو ہر حوالے سے سمجھنا ہے، لیکن کرنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی ڈومین زیادہ تر انفرادی سطح پر ہو، کہ خدا نخواستہ کتنی ہی بڑی کوئی مصیبت کیوں نہ آ جائے تو حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید ختم نہیں ہونی چاہیے، یقین ختم نہیں ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مصیبت کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یقیناً کوئی نہ کوئی آسانی اور کوئی نہ کوئی کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ بس اوقات ہم نہیں اس کو جانتے ہوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون سا پتا تھا کہ یہ جو مجھے کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں تو جو بظاہر نیچے جا رہا ہے وہی اوپر بھی اٹھنے والا ہے۔ تو تدبیر اور تقدیر کا پورا فلسفہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا یوسف علیہ السلام کی سیرت کی صورت میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرد کی سطح پر اور قوم کی سطح پر یہ وصف ہمیں اپنانا ہوگا، اور جو قوم بھی اپنائے گی وہ قوموں پر چھا جائے گی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے اندر یہ وصف ہوگا، جو قوم بھی ہوگی، چاہے رومی ہو یا دوسری قوم، کہ شکست کے بعد دوبارہ تیزی کے ساتھ سنبھلنے والے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کی سیرت کو دیکھیں، جن دوستوں کی سیرت پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں ایک موقع پر بظاہر بڑی فل فلج قسم کی شکست ہو گئی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، اور بظاہر ایسا لگا کہ 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور مکہ مدینہ کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس کے اندر کہرام برپا نہیں ہے، اور باقی مسلمان تتر بتر ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے احد پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لی ہے، تو بظاہر حالات دیکھیں تو بڑے نازک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر دشمن کے تعاقب میں نکلے ہیں۔ یہ ہے تیزی کے ساتھ سنبھلنا، کہ اگر قوموں پر کوئی مصیبت آ جائے یا فرد پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس ناکامی کو ایک طرف رکھتے ہوئے کس طرح دوبارہ اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، یہ افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی اللہ رب العزت کے حبیب کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم کے اندر یہ وصف ہوگا کہ شکست خوردگی کے بعد تیزی کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہونے والے وہ ہوں گے، تب وہ دنیا پر چھائیں گے، جب وہ دنیا پر غالب آئیں گے۔ تو یہ وصف اب آپ اس حوالے سے دیکھیے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو کم از کم 2 ایسے مواقع ہیں، یعنی بحیثیت قوم، بحیثیت امت، 1258 کے بعد اتنی زبردست قسم کی شکست مسلمانوں کو ہوئی، 1258 ہلاکو کا حملہ، سقوط بغداد، مسلمانوں کی ساری علمی میراث بھی ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ کی ابتیا پاچا ہو گیا۔ لیکن کس طرح مسلمان دوبارہ اٹھے، کس طرح سیاسی طور پر دوبارہ کس طرح اپنے آپ کو منظم کیا اور دنیا پر دوبارہ غلبہ حاصل کیا۔ اور 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد 800 سالہ حکومت کا یورپ کے اندر خاتمہ ہوتا ہے۔ بظاہر یہ 2 بہت بڑی شکستیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے دوبارہ اپنے آپ کو منظم کیا، دنیا پر پھر اسی احترام اور عزت کے ساتھ دوبارہ مسلمان کھڑے ہوئے۔ اور آج کی کل کی بات جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ پاکستان، مشرقی پاکستان 1971 میں جس طرح الگ ہوا، تو ویسے تو ہم تنقید کرتے ہیں، تنقید کرنے میں کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، تنقید ہوتی رہنی چاہیے، لیکن جہاں کوئی تعریف کا موقع وہاں تعریف بھی کرنی چاہیے کہ یہ جو ذلت آمیز شکست تھی 71 کی، کوئی چھوٹی شکست نہیں تھی۔
بہت بڑی شکست ہے۔ بہرحال اس کے بعد پاکستانی قوم اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اپنے ہزار خامیوں کے باوجود کھڑے ہوئے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر ایٹمی طاقت جو بننے کا پاکستان کا سفر شروع ہوا اس کی بنیاد رکھنے پر اگر اس شخص کو خراج تحسین پیش کیا جائے، اگر اس سفر کے اندر ضیاء الحق جیسا عامر، دیگر پہلوں سے آپ تنقید کیجئے، لیکن اس کا جو کنٹریبیوشن ہے کہ کس طرح اس نے اس چیز پر کمپرومائز نہیں کیا، اور نون لیگی دور کے اندر کس طرح نواز شریف نے جرت کر کے ایٹمی دھماکے کر کے پوری قوم کو، بلکہ میں کہوں گا کہ عالم اسلام کو ایک طرح کا اعتماد دیا ہے، تو ہماری جو لیڈرشپ تھی بہرحال قوم نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ واقعہ نہیں کہ گھاس کھانے تک مجبور ہو گئے، اور اپنی جو ایٹمی اور فوجی صلاحیت تھی اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ تو اس کا آج آپ نتیجہ دیکھ لیجیے، عالم عرب کی حالت دیکھیں کہ ریال بھی موجود ہیں، ڈالر بھی موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس موجودگی کے باوجود جو لرزہ عالم عرب پر اس وقت طاری ہے، اس میں ہم جیسے بھوکے ننگے لوگ جو ہیں نا، وہ پھر بھی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے فضل سے کم از کم ہماری جو صلاحیت اور دفاع کی قوت ہے وہ تو محفوظ ہے۔ تو قوم جب کوئی چیلنج قبول کرتی ہے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر، آپ دیکھیں کہ قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے، اور یہ جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے بات کی، بالکل یہ بات انہوں نے وہاں سے ہی اخذ کر کے بیان کی کہ اگر رومیوں کو اور مسیحیوں پر کو دنیا پر غلبہ حاصل ہوا تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ شکست کے بعد تیزی کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہونے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ شکست ہمیں بھی ہوئی، اہل پاکستان اس شکست کو کبھی نہیں بھولے، لیکن اس کے بعد اس اثر سے تیزی کے ساتھ قوم نکلی ہے۔ ہمارے معاشی مسائل اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ گھوڑے، ٹینک، طیارے، توپیں، ہر چیز دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو۔ تمہاری معیشت کمزور ہے، سنبھل جائے گی کبھی نہ کبھی، لیکن اگر تمہاری دفاعی قوت کمزور ہو گئی تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ساری معیشتیں کروڑوں اربوں ڈالر خربوں ڈالر کی بات کریں، اربوں ڈالر کی بات بھی نہیں ہے، وہ سارا کچھ عالم عرب کے پاس ہے، لیکن جو اس وقت ان کے حالات ہیں، ہمیں بھی شکست ہوئی لیکن سنبھل گئی قوم ایک پہلو سے، ساری کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن ایک پہلو سے سنبھل گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے عرب کو اسرائیل نے، چھوٹا سا ملک ہے، 67 کی آپ جنگ دیکھیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کئی مارکوں کے اندر شکست بار بار ہو رہی ہے، لیکن بدبختی آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی قوت بازو پر اعتماد کیا جاتا، اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کیا جاتا، بس آپ دیکھیں کہ اپنا دفاع جو ہے وہ اس دشمن کے حوالے کیا ہوا ہے جس سے خیر کی توقع رکھنا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے انکار کے برابر ہے۔ بھی جب اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہود و نصارہ پر کبھی اعتماد نہ کرنا، یہ تمہارے دوست نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست۔